اللہ تمہارے قریب نہیں آئے گی. اور دوسرے تیسرے بار فرمایا دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ و سنت, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اللہ کی کتاب میں تو شک ہو نہیں سکتا, زیر زبر میں کوئی بھی شک نہیں ہے. قرآن جیسا آیا آج بھی ویسا ہے, قیامت تک ویسا ہی رہے گا. قرآن میں تو شک ہو نہیں سکتا. فرمایا اگر کبھی میری سنت میں شک ہو جائے تو میری آل میری چلتی پھرتی سنت ہے, میری آل کو دیکھتے جانا, اپنا ایمان محفوظ کرتے جانا. اور یہ محبت اس لیے مانگی اللہ کے نبی نے, یہ جو محبت مانگی نا, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ حکم قرآن ہے. اب اہل بیت محبت مانگ لازم ہو گئی, اللہ نے قرآن میں مانگ لی. میں ابھی ان سے اپنی آپ کی محبت مانگ, اور یہ محبت بھی اس لیے نہیں مانگی وہ تمہاری محبت کے محتاج ہے, نہیں 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 نہیں, یہ بھی اس لیے مانگی کہ تمہیں جو نماز دی ہے, روزہ دیا ہے, حج دیا ہے, دین دیا ہے, یہ سارا کچھ بچے گا تب جب میری آل سے محبت کرو گے. یہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے مانگ رہا ہوں, تمہاری خیر کے لیے مانگ رہا ہوں. کیوں؟ اگر نماز پڑھ لی ہے اب اس کی بقا کی فکر کرو, حج کر لیا ہے بقا کی فکر کرو, روزہ رکھ لیا ہے بقا کی فکر کرو. یہ سارا کچھ بچے گا تب جب میری آل سے محبت. آپ جتنی مرضی نماز پڑھ لیں, گھوڑا چاہے گھوڑے کا میدان. راما رفیق صاحب, یہ گھوڑے کا میدان, آپ مجھے نبی کی آل کی محبت کے بغیر اپنی نماز قبول کروا کے دکھا دیں, میری تولا دیں. آئیں پڑھتے ہیں نماز, میں پڑھتا ہوں نماز, اللہ اکبر, تو جو ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ہم وضو کر کے طہارت کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں, اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے ربا سوڑیاں دنیا تو منہ موڑ کے تیرا منگتا بن کے تیرے منہ پہ آ کھلوتا ہوں. ہینڈز اپ ہو گئے نا, ہر سے ربا سونے تیری ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو گئے منگتے بن کے, جیسے کوئی گدا کسی سخی کے دروازے پہ کھڑا ہو, تیرے بچے جیندے رہے, تیرا آستہ نماز در رہے, خیر پا چھڑ. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کی تعریفیں ہیں, تو پاک ہے, تو سبحان ہے. پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا لگے رہو. پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. اللہ فرماتا لگے رہو, اچھا لگتا ہے مانگو. بندہ پھر رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اللہ فرماتا لگے رہو. پھر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ربا سوڑے اڑتے میری فریاد سن لے. پھر بندہ سر سجدے میں رکھ دیتا ہے, اپنی پیشانی رگڑتا ہے, ناک سے لکیریں نکالتا ہے. اللہ ربا سونیا میں نے سر کسی کے سامنے نہیں جھکایا, ناک سے لکیریں نکال رہا ہوں, تو بڑا, تیری کبریائی بڑی, مولا خیر پا دے. بھئی سجدے سے آگے کوئی کلائمیکس نہیں ہے نماز کا, عاجزی انکساری کا اینڈ ہے سجدہ. آگے کیا بندہ کرے گا؟ سجدہ کر دیا, انہیں خیر نہیں پائی. بندہ پھر کھڑا ہو گیا دوبارہ, سبحان اللہ, پھر الحمد شریف سے پھر پورا سفر طے کیا, دوسری باری مڑ کے آیا شاید گل بن جائے, پھر بات سجدے پہ آ گئی. جب سجدہ کیا کا باری چالا, کب سے منگتا بن کے کھڑا ہوں, تیری جتنی تعریف کر سکتا تھا کی ہے, تجھ سے مانگا ہے, میری نماز کو قبول کر. اے بندے, نمازوں کی قبولیت نہ سجدے میں ہے, نہ قیام میں ہے, نہ رکوع میں ہے, نہ جلسہ میں ہے, نہ قعدہ میں ہے, نہ قرآن پڑھنے میں ہے, نہ تلاوت کرنے میں ہے. تو بولا میری نماز کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھ, ادب سے بیٹھ پڑھ, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے مصطفیٰ پر, ان کی آل پر درود و سلام تو پڑھ لے, تیری نماز قبول ہے.
مصطفیٰ کی آل کی محبت کے بغیر تیری نماز قبول ہی نہیں. پڑھ جنہ مرضی قرآن, قبول کروا کے دکھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتہ لم تقبل منہ. مصطفیٰ نے فرما دیا قبول ہو سکتی نہیں تو درود کے بغیر نماز قبول ہوتی. بولو پتا چلا خالی قرآن سے بات نہیں بنے گی, جتنا مرضی پڑھ لے جب تک قرآن والوں کی محبت سینے میں نہیں رکھو گے. قرآن تو خود ان کے ساتھ ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے اہل بیت اور علی قرآن یہ اکٹھے ہوں گے روز حشر بھی. نہیں یتفرق حتی یلد الحوض, یہ یہاں بھی اکٹھے ہیں وہاں بھی اکٹھے آئیں گے. حسین نے قرآن کو یہاں بھی چھوڑا تو وہاں قرآن حسین کو کیسے چھوڑے گا؟ جب آقا حسین نے قرآن کو سر پٹا کے بھی پڑھا تو قرآن وہاں چھوڑے. بولیے نا. اب آپ نے دیکھو اللہ رب العزت نے ایک ایسی خوبصورت بات فرمائی. جب اللہ کی بات تھی تلاوت بھی ہوئی, اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا. انہوں نے کہا لگے رہو پہلے میری میں نہیں کچھ آتا. نماز میں کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی نیچے کبھی اوپر. جب باری آ گئی نبی پہ درود کی, نبی کی آل پہ صلاۃ دوں. خبردار آپ ادب سے بیٹھو. جب تک میرے مصطفیٰ پر مصطفیٰ کی آل پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز میری پڑھنی ہے, ادب آل مصطفیٰ کا کرنا ہے. نماز رب کی ہے, ادب آل محمد مصطفیٰ کا. ہلنے کی اجازت نہیں. کرو شروع. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونیا کملی آلیا تیرے تے سلام ہوئے. نماز پڑھنا ہے مڑ مکر جانا ہے, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, ذرا ذر موم یا پھر سنگ ہو جا. نماز میں پڑھا نا تو جب آپ نے سلام بھیجا السلام علیکہ, کسی کو جب سلام کہیں گے اس کا دھیان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مولوی اندر نماز نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. رب باندھا جس نماز نبی دا خیال نہ آیا وہ نہیں ہوتی. السلام علیکہ جب کہیں گے تو خیال دھیان آئے گا. اللہ فرماتا دھیان مصطفیٰ کا رکھنا ہے, مصطفیٰ کی آل کا رکھنا ہے, نماز میری پڑھنی. بولیے جس کو سلام دھیان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بھئی میرے آقا مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہوں, آقا حسین پشت پہ بیٹھ جائیں. میرے نبی سجدے کو طول دیتے ہیں. کیا میرے نبی کو نہیں خبر میری پشت پہ کون بیٹھا ہے؟ یقیناً میرے نبی کو خبر ہے میری پشت پر میرا امتی حسین بیٹھا ہے. اگر نبی امتی کا خیال نماز میں کر لے, نبی کی نہیں ٹوٹتی, امتی نبی کا خیال کرے گا تو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ سمجھا نہیں؟ اللہ نے اپنی اچھا چلے ایک اور طریقے سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہوں, اگر آپ کو کوئی باہر سے غیر سلام کر دے آپ جواب دے دیں, نماز رہ گی ٹوٹ جائے گی؟ بولو بیان نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے کوئی دوست آ گئے, شبیر صاحب آ گئے, السلام علیکم, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز نہیں. نماز. اور اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا السلام علیکم شبیر صاحب کیا حال ہے, نماز پھر بھی. نماز رب کی, غیر کو سلام دیا تو بھی ٹوٹ گئی, غیر کا سلام لیا تو بھی ٹوٹ گئی. توجہ رکھنی ہے, نماز رب کی سلام مصطفیٰ پہ, نماز رب کی درود آل مصطفیٰ پہ. اگر غیر ہوتے تو ٹوٹ جاتی, اگر غیر ہوتے تو ٹوٹ جاتی. اس نے اپنی نماز میں سلام رکھا ہے, درود رکھا ہے, اور اس کے بغیر تیری نماز قبول. آل محمد مصطفیٰ کے بغیر, ان کے سلام پڑھے بغیر, ان کی محبت رکھے بغیر تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. یہ بھول ہے تیری. ایسے گمراہی سے نکلا اور ان کی محبت کو اپنا بولنا بچھونا پڑا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ محبت اس لیے مان رہا ہوں تاکہ اس محبت کی وجہ سے تمہارا ایمان سلامت رہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ربیعہ بن کعب آقا علیہ السلام میں پانی کے لوٹے ساری رات میرے آقا کے در پہ کھڑے رہتے ہیں. صبح میرے آقا بیدار ہوتے ہیں, وہ پانی کے لوٹے بھر کے آقا علیہ السلام بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایک دن میرے آقا خوش ہو فرمایا ربیعہ سل مانگ, آج کیا مانگتا ہے؟ سل تو ہو, تو آج جو مانگے گا تجھے عطا کر دیں گے, تو نے بڑی خدمت کی ہے. عرض کی آقا آپ نے اپنی نوکری میں رکھا, میرے لیے یہی کافی ہے. فرمایا نہیں, آج مانگو. آج وہ مائے پاتا اور بھی کچھ مانگ.
میری جھولی بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. بس یہ چھینا والوں آج مانگو. اللہ دعا ہے جو مانگو گے آج عطا ہو جائے. بی بی سکینہ کا صدقہ جھولیاں بھر جائے گی. اس کی بارگاہ سے جو مانگنا آج مانگو. حضرت ربیہ بن کعب نے کہا کیا تھا پھر میں مانگوں تو عطا ہو جائے گا. فرمایا جو جی میں آتا مانگو. انی اسالک مرافتک فی الجنہ. یا رسول اللہ پھر دینا ہے تو جنت میں یہی نوکری دے دیں, میں جنت میں جاؤں تو آپ کے لوٹے بھرتا رہوں. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں جنت نہیں دے سکتا, جنت خدا کی ہے. فرمایا ابا غیر ذالک اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. عرض کی سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہاتھ میرے بس دعا کے بعد. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اب سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا. جنت میں دے دی ہے, اب سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا. معنی یہ ہے اب میرے کہنے پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا, عبادت نہ چھوڑ دینا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں تجھے اسلام, ایمان, نماز, روزہ دے دیا ہے, الا المودۃ فی القربہ. یہ سارا کچھ بچے گا تب جب میری یار سے محبت کرو. یہ آل مصطفیٰ کی محبت کے بغیر کچھ باقی بچتا نہیں. اور دوستان ہم نے دیا کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے اس مودت کا بدلہ کیا دیا؟ 9 محرم کی شب ہے, یہ میدان کربلا میں آج ہے, پانی بند ہو گیا شہزادیوں کا. آج سے ہر کوئی پانی پی رہا ہے, گھوڑے پانی پئیں, چرند پرند کائنات کا ہر ذرہ پانی پیے. نہیں پانی میسر تو نبی کی شہزادیوں کو, نبی کے بیٹوں کو پانی بند کر دیا گیا. درہ فرات میں پہرا لگا دیا گیا. پانی کہیں کوئی پی نہیں سکتا, پانی کے قریب جا نہیں سکتا. میرے مصطفیٰ کی آل کڑے صحرا میں, تپتے صحرا میں 3 دن کی پیاسی ہے. آج پہلا دن ہے, کل دوسرا ہے, پرسوں تیسرا ہے. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. یزید کا خیال تھا میں پانی بند کروں گا, حسین میری بات پہ مجبور ہو جائے گا, مگر اسے خبر نہیں تھی یہ حسین کی نسل ہے, یہ حسین کی پاک ذریت ہے. پانی بند کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پانی بند ہوا. 9 محرم کی شام آ گئی. 9 محرم کی شام امام 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 حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو دیکھ آنکھ لگی. میرے آقا خواب میں تشریف لائے. میں حسین بیٹے تیاری کر لو, صبح ملاقات کا وقت آ گیا ہے. 56 برس کی عمر ہو چکی ہے. وعدے جو کیے ہیں آج وہ وقت آنے والا ہے. حسین دیکھ کل آزمائش بڑی کڑی ہوگی. حسین میں خود سامنے موجود رہوں گا, میرے کندھوں کی لاج رکھنا. حسین میری چوسی زبان کی لاج رکھ لینا, میری بیٹی کے پاک دودھ کی لاج رکھ لینا, علی شیر خدا کے خون کی لاج رکھ لینا. حسین تو بچہ تھا, میں نے تجھے بچانے کے لیے اپنا بیٹا, اپنا نال ابراہیم تجھ پہ قربان کیا تھا. میں نے اپنا بیٹا دے دیا تھا تجھے بچانے کے لیے. حسین میں نے اپنا لال تجھ پہ قربان کیا تھا, کل یوں کرنا اپنے لال دے کر میرے دین کو بچا لے. امام حسین علیہ السلام نے میرے آقا کو دیکھا. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھومتے گھومتے اپنے بھائی کے خیمے کے قریب آتی ہیں. تنہا بیٹھے ہیں. سلام کیا تھا حسین بھائی آپ اکیلے بیٹھے, میں نے چاہا میں آپ سے کچھ بات کروں, آپ تنہا ہیں, عباس کو بھیج دوں, کسی کو بھیجوں آپ کے پاس؟ برا نہیں, زینب ابھی نانا محمد مصطفیٰ نے زیارت عطا فرمائی ہے, کل ملاقات کا وقت ہے, آج کی رات ہمارے پاس آخری رات ہے. زینب کل سے تو ہی علی ہوگا, تو ہی علی کا بیٹا ہوگا. میرا سفر یہیں تک تھا, میرا نانا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا ہے. اب آج کی رات میرے پاس آخری رات ہے. میں چاہتا ہوں جی بھر کے اپنے سجدے کو لمبا کروں, اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤں. اسی سر نے کل 9 کے سنا پہ قرآن پڑھنا ہے. مجھے وقت دے دو, میں اپنے رب کو منا لوں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت عباس کے پاس جاتی ہیں. عباس ذرا سارے اصحاب سے وعدہ لے لو, کل میرے بھائی حسین کا ساتھ بھی نہ چھوڑ جائے.
ایک ایک خیمے میں جا کر سب سے وعدے لیے. فرماتی ایک لمحے کو میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا صحرائے کربلا میں ایک نور اترا ہے. اس نور کے حالے میں ایک پردہ پوش خاتون ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے. وہ صحرائے کربلا سے کینکریاں اٹھا اٹھا کے اپنے دامن میں جمع کر رہی ہے. میں نے پوچھا ہے پردہ دار خاتون تو کون ہے؟ تیرا کیا گم ہو گیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کیا تلاش کرتی ہے؟ فرمایا تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، اپنے بچوں کی قربان گاہ تیار کرنے کے لیے آئی ہوں. میرے پھول جیسے بدن کٹ کٹ کے گرنے والے ہیں، میں کینکریاں اٹھا رہی ہوں. جب میرے بچے گرے ان کے جسموں پہ کینکریاں نہ چمیں. کربلا کے میدان کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے اصحاب کو، اہل بیت کے لوگوں کو جمع فرمایا. چراغ بجھا دیا، آقا چراغ بجھ کر دو. چراغ بجھ گیا. میرے آقا حسین نے فرمایا میں جانتا ہوں تم سے وفادار کوئی نہیں ہے، میرے اصحاب میرے ساتھ سچے ہیں، تم میرے ساتھ جان کی اپنے تن من دھن کی قربانی بھی دو گے، مگر میں نہیں چاہتا تمہاری مستورات، تمہاری عورتیں میری بہنوں کے ساتھ قیدی بنے، لوگ ان کا تماشا دیکھیں. یزید میری جان کا دشمن ہے. میں رات کے اندھیرے میں چراغ گل کر بیٹھا. تمہیں اجازت دیتا ہوں جن کی خواتین ہیں دور فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، ادھر جا کے پناہ لے لو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میرا وعدہ رہا اپنے نانا سے بخشش کی خیرات لے کے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں ساتھ نہ لے لوں، مگر میں چاہتا ہوں تم بلا وجہ موت میں نہ جاؤ. تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. جب چراغ جلا ہر شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حسین ہم بے وفا نہیں، ہم مریں گے تو تیرے سنگ، جیئیں گے تو تیرے سنگ. عورتیں کہہ رہی تھی حسین ہماری عزت تیری بیٹیوں سے زیادہ نہیں ہے، ہم اپنی عزتیں قربان کر دیں گی، تن من دھن قربان کر دیں گی، مگر تمہاری شہزادیوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گی. پہلے ہم قربان ہوں گی، بعد میں کون تک پہنچے گا. فرمایا جاؤ پھر آج کی رات اپنے سر سجدوں میں رکھو، اللہ کو جی بھر کے منا لو، کل ان سروں کو نیزوں کے نیزوں کے چلو. امام علی مقام اصحاب کی رات بڑی عبادت میں ریاضت میں گزر گئی. جو صبح کا نور چڑھا، وہ خون میں نہایا ہوا سورج تھا. نمازیں پڑھی گئیں، یزیدی لشکر میں نماز پڑھی گئی، کوفیوں نے نماز پڑھی، ادھر آقا حسین کے چاہنے والوں میں نماز پڑھی. نمازیں ایک جیسی تھی، شکل ایک جیسی تھی، مگر میں نے کہا ادھر مسلمانوں کی نماز تھی، ادھر مومنین کی نماز تھی. معلوم ہے کیا ہوا؟ 6 گھنٹے ٹوٹل ٹائم 6 آور اونلی. 6 گھنٹوں میں کربلا کی داستان. اصحاب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ایک ایک کر کے آقا حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرتے رہے. عباس کے بازو بھی کٹ گئے. علی اکبر امام علی مقام امام حسین کو بڑا جو دکھ دیا ابن اسحاق لکھتے ہیں، وہ حضرت علی اکبر کے لاشیں نے دیا. حسین ڈولا نہیں ہے، 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھائے ہیں، مگر حسین کے غم کو شدت نہیں آئی. مگر جو ہی حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر امام علی مقام خیموں تک پہنچے، 56 برس آپ کی عمر تھی. ابن اسحاق لکھتے ہیں جب امام علی مقام کربلا میں جا رہے تھے، جسم کے سارے بال کالے سیاہ تھے، جوان بیٹی کا لاشا لے کر خیموں تک پہنچے، ایک بال بھی کالا نہ رہا، سارے بال سفید ہو گئے. حسین بیٹے کی غم میں پورا کر. کسی نے کہا یہ بوڑھا بزرگ کون آ گیا ہے؟ میں تمہارا بابا حسین آیا ہوں. علی اکبر کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اتنے جوان تھے، جب لاشا اٹھا کے لائے تو قدم زمین پہ یوں کھسل کے بھی آ رہے تھے، قد بہت بڑا تھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود تیاری فرمائی. نانا کے ساتھ کی وعدے پورے کرنے کا وقت آیا. گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ریٹ دی، چل دو جنا. اب وقت آتا ہے نانا سے وعدہ وفا کرنے کا. گھوڑا چلتا ہی نہیں. دوسری چابک دی، گھوڑا پھر نہیں چلا.
تیسری بار چابک دی گھوڑا پھرنے چلا، امام حسین علیہ السلام نیچے اترے، ماجرا کیا ہے؟ جو نیچے اتر کے دیکھا تو امام حسین کی ننھی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے چمٹ کے رو رہی تھی، کہتی ہے ذوالجناب میرے بابا حسین کو اس طرف نہ لے کے جا، تو صبح سے جس کو لے کے جاتا ہے واپس کوئی نہیں آتا، جو بھی گیا ہے میرے بابا حسین کے کندھوں پہ آیا ہے، میں سکینہ کے کندھے بڑے نازک ہیں، میں بابا کا لاش نہیں اٹھا سکتی، اگر میرا بابا واپس نہ آیا میں کس کی لوریوں پہ سوؤں گی، کس کے سینے سے لگ کے سوؤں گی، میں کس کے ساتھ محبت کروں گی، میرے بابا حسین کو نہ لے کے جا۔ آپ نے بیٹی کو پکڑا، سینے سے لگایا، کہتے بلا گھوڑا بھی حضرت بی بی سکینہ کہنے پہ کھڑا ہو سکتا ہے، میں نے کہا بدبخت تیرے اندر دل نہیں ہے، اگر حضرت عباس علمدار کا گھوڑا دریا فرات پہ پانی پینے سے انکار کر سکتا ہے، میرے آقا کی خچر دراز گوشت 3 دن تک بھوکی پیاسی کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے جان دے سکتی ہے، تو حسین کا گھوڑا حسین کی بیٹی کے اندر میں کھڑا کر سکتا ہے۔ کربلا میں گئے، کئی کوفیوں کو واسطے دیا، ادھر سر حسین کٹا، ادھر سے آواز آتی یا ایتک مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین کی روح پلے گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، حسین رضا کو تجھ پہ ناز ہے، تو جیت گیا ہے، حسین آجا پلٹ آ۔ ادھر سر حسین کٹا، میدان کربلا میں اندھیرا چھا گیا، دوپہر کا وقت تھا، کربلا میں اندھیرا چھا گیا، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے خون بہتا، کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین کو رونے والا کوئی نہ تھا مگر مجھے نہیں خبر، ادھر سر حسین کٹا، ادھر میرے آقا تیرے میرے نبی مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو خواب میں ملے، فرماتے میں نے دوپہر کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھی، آقا علیہ السلام میری خواب میں تشریف لائے، آپ کی چشمان مقدس نم تھی، آقا رو رہے تھے، داڑھی مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر انور گرد آلود تھا، ہاتھ پہ خون کی شیشی پکڑی ہوئی تھی، میں نے کہا آقا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے حسین کو ذبح کر دیا، میں سارا دن کربلا میں رہا، یہ شیشی میں 72 شہداء کا خون لیے بیٹھا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایک شیشی میں 72 شہداء کا خون کیسے آ گیا؟ ایسے ہی آ گیا، یہ نبی کا معجزہ ہے، جیسے 1500 کو میرے آقا نے کھانا کھلا دیا، 70 کو دودھ پلا دیا، اسی طرح یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ ادھر مکہ میں خبر ہو گئی، ادھر مدینہ میں تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی دوپہر کو میں سو رہی تھی، آقا میری خواب میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک بال بکھرے تھے، گرد آلو سر تھا، چشمان مقدس نم تھی، میں نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا ہے، ایسی حالت کیوں؟ فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے امت نے میرے حسین کو ذبح کر دیا، فرماتی میں نے وہ مٹی جو آقا نے مجھے عطا کی تھی جب دیکھی وہ خون میں بدل چکی تھی، میں سمجھ گئی کہ کربلا کا واقعہ مکمل ہوا، تو غم حسین میں میرے آقا خود رو رہے تھے، میرے نبی روئے، اگر آقا علیہ السلام روئے ہیں نبی میرے، تو پھر آج ہم اگر ان کے غم میں روتے ہیں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جب تیرے گھر میں ایک میت آ جائے تو رو رو کے برا حال کر لے، آقا حسین کی پوری جو گزر گئی، پھر اگر تو روئے تو پھر ان کو پرسا دے تو ان کا دل راضی نہیں ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو سر انور کٹا، میں نے کہا سورج نے بھی منہ چھپا لیا، وہ کہہ رہا ہوگا مسلمانوں تف ہے تمہارے کلمہ پڑھنے پر، جس نبی کا کھاتے ہو اسی کی آل پر ذبح کر دیا، اور سورج نے شاید منہ اس لیے چھپا لیا ہو کہ خیموں کو آگ جو لگا دی، نبی کی شہزادیاں بھاگ کے باہر نکلیں، کسی کے سر کی چادر نہ سرک جائے، کسی کوفی کی نظر نہ پڑ جائے، سورج نے پردہ کر دیا، خیمے جلا دیے گئے ہیں، بدبختوں کے اندر کیا غصہ ہے، اتنا ظلم و بربریت کون کرتا ہے، چلو تم نے پیاسا تو رکھا۔
قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو نا، اس کا بھی حق ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ، تیز چھری سے اسے ذبح کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ ایک جانور کا اتنا حق ہے، تم کیسے ظالم ہو؟ حسین کے سامنے ان کے بچے ذبح کرتے رہے، ان کی بہنوں کے سامنے۔ ارے جانور ذبح کرو تو پانی پلاتے ہو، انہیں ذبح کرتے ہو پانی بھی میسر نہیں۔ کس دین کی بات کرتے ہو؟ کس دین کے پہرے دار ہو؟ تم نے ظلم و بربریت کی حد کر دی، وحشت کی حد کر دی۔ چلو تم نے شہید کر دیا، پیاسا رکھا، اب تو چھوڑ دو۔ بدبختوں نے جسموں سے تن جدا کیے، سر الگ کیے، بربریت کی حد کر دی، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سموں کے نیچے کچل دیا گیا۔ اب تو بس کر دو۔ نبی نے تمہیں کلمہ دیا ہے، ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، اب اور کیا چاہتے ہو؟ بدبختوں نے سروں کو نیزوں کی انگلیوں پہ چڑھایا۔ میں نے کہا جی روایت بھی پڑھی، ایک سر ایسا تھا جس کو اپنی چیل کے باہر نکل گئی تھی، سر چھوٹا تھا، نیزے کی اتنی بڑی تھی، وہ حسین کے بیٹے علی اصغر کا سر تھا۔ حد کر دی ظلم کی۔ شہزادیاں خیموں سے نکل کے ایک جگہ پہ جمع ہو گئی۔ حضرت بی بی زینب ایک شہزادی کا نام لے کے بلا رہی ہے۔ جب یا سکینہ کہا تو حسین کی بیٹی، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہیں نہیں ملتی۔ کونا مچ گیا، کوئی خیموں میں تلاش کرتا ہے، کوئی جلے بازوں میں دیکھتا ہے، حسین کی سکینہ کہیں کھو گئی۔ خیال کیا شاید بچی ہے، کہیں جل کے مر گئی، تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ حضرت بی بی زینب مدینہ کرموں کا کرتی، حسین مجھے معاف کر دو، تمہاری امانت کی رکھوالی نہیں کر سکی، تمہاری سکینہ مجھ سے کہیں کھو گئی۔ لاشیں بکھرے پڑے ہیں صحرائے کربلا میں، ایک لاشا ابھرا ہوا نظر آیا، لگتا تھا کچھ جانور اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت بی بی زینب بھاگی برچھی لے کر، جو قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی، کوئی جانور نہیں تھا۔ حسین کی ننھی سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لگ کے رو رہی تھی، کہتی بابا آپ نے تو کہا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ بابا مجھے نیند نہیں آتی، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی، پیاسی رہ لوں گی۔ بابا اٹھے خیموں تک آ گئے، ہمیں ڈر لگتا ہے، آج ہمارا پہرا دینے والا کوئی نہیں۔ بابا اٹھے، ان کا درد، ان کا کرب سنا نہیں جا رہا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں سینے سے لگایا، پیار کیا، خیموں تک لائی، فرمایا میری بیٹیوں تھوڑی دیر آنکھ لگا لو، کل کا دن سے بھی کٹھن آنے والا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کل ہمیں اسیر اور قیدی بنائیں گے، زین العابدین کو زنجیریں بھی ڈالی جائیں گی، ہمیں کربلا سے کوفہ، پھر حلب شام، دمشق کے بازاروں تک لے جایا جائے گا، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اللہ کی قسم ابھی میرے کربلا کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی تو میں وہاں پہنچا بھی نہیں، ابھی تو یہ آج رات اتنی کٹھن ہے۔ کل تک جن نبی کی بیٹیوں کی بہنوں پر حضرت عباس سلمدار تھے، امام حسین، امام علی اکبر، امام قاسم، وہ نبی کی بیٹیاں جنہوں نے ساری کائنات کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھا، آج کوئی کلمہ پڑھنے والا ان کی رکھوالی کو نہیں ہے۔ ایمان سے آج بھی بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ رات ہو، آپ سفر پر ہو، آپ کی جوان بیٹی آپ کے ساتھ ہو، بیوی ہو، بہن ہو، رستے میں گاڑی خراب ہو جائے، لوگ دین سے گزرتے ہیں، کہتے کہ میں کوئی مدد کروں، عورت ذات ہے، میں آپ کی مدد کر دوں۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، مگر کربلا میں نبی کی بیٹیوں پر کوئی پہرے دار نہیں آیا، کوفی کروں سے نہیں، نبی کی تنہا بیٹیاں بیٹی لکھوں تک صحرا، 71 لاشیں، ایک لاشا گھر میں آ جائے سکون نہیں ملتا۔
نبی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بیٹیوں آج پہلے میں خود علی کی بیٹی خود بیٹھتی ہوں, آپ آنکھ لگا لو کہاں آنکھ لگتی ہے, اس طرح میں آنکھ لگتی ہے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا دیکھتی ہیں, ایک گھڑ سوار ہے, وہ اپنا گھوڑا آہستہ آہستہ شہزادیوں کے گرد سے چکر لگاتا ہے اور گھوڑا قریب کرتا جا رہا ہے. آپ کی نگاہ پڑی تو ایک لمحے کو ڈر گئی, مدینہ کی طرف منہ کیا, کہا نانا ہمارے پاس عزت کے سوا بچہ ہی کیا ہے, ہم نے سب کچھ تو تیرے دین پہ قربان کر دیا ہے, میں عورت ذات ہوں, میرا مرد سے کیا مقابلہ, میں تو زینب دعائیں دینے والی ہوں. نانا 70,000 فرشتے صبح تیرے در پہ آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں, آج تیری بیٹیوں کی رکھوالی کو کوئی نہیں ہے, ہم بے یارو مددگار کربلا کے صحرا میں بیٹھے ہیں, آج ہمارا پہرے دار کوئی نہیں. اس گھوڑے والے نے گھوڑا تھوڑا اور قریب کیا, آپ نے آواز دی, گھوڑے والے خبردار ادھر ہی ٹھہر جا, اگر دنیا کا مال لوٹنے کے لیے آیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم نے سب کچھ رائے خدا لوٹا دیا, تو واپس پلٹ جا, میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بدلے میں تجھے اپنے نانا سے جنت لے کے دوں گی. اس نے گھوڑا اور قریب کیا, آپ نے پھر کہا اے گھوڑے والے ادھر ہی ٹھہر جا, آگے مت آنا, آگے نبی کی پردے دار بیٹیاں بیٹھی ہیں, یہ فاطمہ الزہرا کی شہزادیاں بیٹھی ہے. میری ماں وہ تھی جس کی حیات اسرائیل موت کا فرشتہ بھی کرنا تھا, دہلیز مصطفیٰ پار نہیں کی, 3 دن تک موت باہر کھڑی رہی. تو واپس پلٹ جا, اس ماں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کے لیے اللہ روز حشر اعلان کرے گا, یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم